اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. آئیے چلیں بارگاہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت. وعن ابی جریع جابر بن مسعود جابر بن سلیم قال اتيت المدینة فرأيت رجلا يستر الناس الراعيه لا يقول شيئا إلا تدروا عنه. قلت من هذا؟ قال هذا رسول الله. من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله. فقال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض صفر أو فلات فظلت راحلتك فدعه ردها عليك. قلت أحد إلي؟ قال لا. یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روایت ہے. لیکن اس وقت حضرت ابی جریع جابر بن سلیم ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، باہر سے آئے تھے اور دیکھا کہ لوگ ہر کوئی ہر کام کے لیے ہر بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر رہے ہیں. حضرت ابو جری جابر ابن سلیم
سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو دیکھا کہ سب لوگ اپنے تمام معاملات میں ایک شخصیت کی جانب رجوع کرتے ہیں. فرأيت رجلا يستر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، اور جو بھی کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. مدینے میں آنے کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھا کہ لوگ جتنے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. لا يقول شيئا الا صدروا عنه، لا يقول کوئی دوسری بات نہیں الا سوائے اس کے کہ صدروا عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اسی پر عمل کر رہے ہیں. مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کی ذات کون ہے. قلت من ھذا، نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے. قالو، لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ. میں بار بار آپ کو بارگاہ نبوت میں لے جانے کی بات کرتا ہوں تو ہمارا امیجنیشن، ہمارا تخیل اس طرح ہونا چاہیے گویا کہ ہم اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور یہ منظر کو دیکھ رہے. قلت من ھذا، قالوا ھذا رسول اللہ. لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. جیسا ہی میں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول ہیں، قلت، میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ. میں نے کیا کہا، الفاظ کو دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تردید کس طرح فرما رہے ہیں. قلت علیک السلام یا رسول اللہ. قلت علیک السلام یا رسول اللہ مرتين، یعنی دو بار آپ سے اسی طرح مخاطب ہوا. دو بار میں نے اسی طرح آپ سے مخاطب ہو کر کہا علیک السلام یا رسول اللہ. عرب ہے، عربی ان کی مادری زبان ہے. مرتين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بار ان الفاظ کو سن کر آپ نے کیا ارشاد فرمایا. قال، آپ نے ارشاد فرمایا لا تقل علیک السلام، کیا نہ کہو، بات کو اور طلب سمجھو اور دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصر دین کس طرح
سمجھا رہے ہیں۔ لا تقل، مت کہو، علیک السلام، جب پہلی مرتبہ آپ کسی پر سلام پیش کر رہے ہیں یا سلام کر رہے ہیں تو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ علیک السلام، علیک السلام تحیت المیت، آپ نے ارشاد فرمایا علیک السلام کہنا تحیت المیت، کیونکہ علیک السلام مردوں کے لیے ہے۔ جب پہلے دیکھتے ہیں اور پہلے آپ کسی پر سلام کرتے ہیں تو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ علیک السلام، سلام علیک۔ علیک السلام اور سلام علیک معنی تو ایک ہی ہے۔ علیک السلام آپ پر سلامتی، سلام علیک سلام آپ پر۔ تو اکثر آپ نے اس کی تردید کی ہے، علیک السلام، لا تقل علیک السلام۔ نئے نئے صحابہ، نئے نئے باہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ، دوسرے گاؤں سے، دوسرے شہر سے دوسرے لوگ جب پہلی مرتبہ آتے تھے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو دیکھا دیکھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو رواج تھا لوگوں میں، جس میں کوئی قانون تھا نہ کوئی قاعدہ تھا، ہر کوئی اپنی منمانی دین سمجھ کر عمل کرتا تھا، اور چونکہ بڑا طبقہ، بڑا حصہ لوگوں کا مشرک تھا، بت پرست تھا، تو جب ان صحابی نے، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ گاؤں میں آ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ، ہر انسان، ہر آدمی اس شہر کا یعنی مدینے کا آپ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کے الفاظ کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے۔ لَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، میں مدینے کو آیا، فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ، کہ لوگ ایک شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے رائے، ان کے ہر کام پر دریافت کرتے ہیں۔ لا يقول شيئا الا صدروا عنه، لا يقول شيئا، وہ کچھ الفاظ کچھ نہیں کہتے، الا صدروا عنه، سوا کہ ان کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آپ جیسا فرما جاری کرتے ہیں اسی پر، اسی حکم پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ، کیسے ہوں گے وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے جس طرح فرمایا اسی طرح ان لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر نئے آنے والے پر اثر ہوتا ہے کہ کون ہے کہ ہر کوئی اپنے مسائل کے ساتھ ان کے روبرو ہوتا ہے
اور جو وہ ارشاد فرماتے ہیں اسی پر عمل کرتا ہے۔ قلت من ھذا، میں نے پوچھا من ھذا، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا قالو ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قال، جب یہ معلوم ہوا مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلی مرتبہ انہیں معلوم چلا، قال، انہوں نے کہا قلت علیک السلام یا رسول اللہ، تو با احترام یہ سمجھ کر کے یہ بہت بڑی بات ہے، علیک السلام۔ تو حضرت ابو جری جابر بن سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علیک السلام کہہ کر سلام پیش کیا۔ علیک السلام یا رسول اللہ مرتين، جب پہلی مرتبہ انہوں نے اس طرح کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں عطا فرمایا بلکہ خاموش رہے۔ تو پھر دوبارہ اس صحابی نے دوبارہ اسی طرح علیک السلام یا رسول اللہ کہا، مرتين، دو مرتبہ۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقل علیک السلام، تم علیک السلام مت کہو۔ پہلی مرتبہ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، کسی پر سلام بھیج رہے ہیں، تو علیک السلام مت کہو۔ عربی زبان ہی ہے، مادری زبان ہے، اس کے الفاظ کے رد و بدل سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ اس میں سے دین کا پتہ چلتا۔ علیہ السلام کا معنی بھی وہی ہے اور سلام علیکہ کا معنی بھی وہی ہے، لیکن دین یہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہر کسی کو پرانے دین سے کی تردید کرنا ہے۔ لا تقل علیک السلام، کیا نہ کہو علیک السلام۔ کیوں؟ علیک السلام تحیۃ المیت، علیک السلام کی تحیت سلیوٹیشن مردے کے لیے ہے، میت کے لیے ہے۔ جب میت کو دیکھو تو علیک السلام ایسا کہنا چاہیے، مردہ نہیں، زندوں کو آپ خطاب کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو سلام علیکہ، السلام علیکہ کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقل علیک السلام، علیک السلام تحیۃ المیت، قل السلام علیکہ۔ قلت انت رسول اللہ، پھر صحابی نے آپ سے مخاطب ہو کر یہ پوچھا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں؟ کیسا زمانہ ہوگا کہ نئے پہلی مرتبہ وہ دیکھ رہے ہیں ایک اللہ کے رسول کو۔ وقال انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر فدعوته کشفہ عنک۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح
اس نئے صحابی، نئے آنے والے شخص سے کہا فقال انا رسول اللہ الذی، میں ہی وہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کون سا اللہ؟ الذی ان اصابک ضر فدعوته کشفہ عنک، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو بت پرست تھے ان کے قلب و ذہن میں یہ بسا ہوا تھا کہ فلاں بت فلاں وہ تکلیف کو دور کرنے والا ہے، فلاں بت فلاں میں دولت دینے والا ہے، اور فلاں بت جو ہے وہ بارش برسانے والا ہے، اور فلاں بت جو ہے وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، اور فلاں بت جو ہے وہ ہمیں کھوئی ہوئی چیز کو لوٹانے والا۔ اس طرح ہر ایک کام کے لیے ایک بت بنا لیا تھا، اور اپنے ضروریات کے لیے، اپنے حاجتوں کے لیے ان بتوں کے نام لے کر دعائیں کرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا کہ آنے والے کے قلب و ذہن میں کیا بسا ہوا ہے، اس کو وہ خدا مان رہا ہے، الہ مان رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا رسول اللہ الذی، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ ان اصابک ضر، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، فدعوتہ فکشفہ عنک، جب تو پکارے اس کو، جب تمہیں کوئی مصیبت آن پڑے، جب تمہیں کوئی ضر تکلیف پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان اصابک ضر فدعوتہ فکشفہ عنک، جب تو پکارتا ہے اس کو کہ اس خدا کو، اس الہ کو، اس اللہ کو جس کا اسم ذاتی ہے اللہ، کیا ہوتا ہے اس کا بدل؟ کشفہ عنک، وہ دور کر دیتا ہے تمہاری مشکل کو، تمہاری تکلیف کو وہ دور کرتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو۔ وہ ان اصابک عام سنۃ، اور اگر تمہیں خوش یعنی خشک سالی، یعنی قحط سالی پہنچ جائے، یعنی وہ زمانے قحط سالی کو جب پیداوار نہ ہو تو لوگ طرح طرح کے رسوم ادا کرتے تھے بتوں کے سامنے، اور دعائیں کرتے تھے کہ ہماری قحط سالی دور فرما۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتُهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، جب تم قحط سالی میں اس کو پکارو گے تو وہ تمہارے لیے پیداوار پیدا کر دے گا، بارش ہوگی اور قحط سالی دور ہوگی اور اناج اگنے لگ جائے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِعَرْضٍ حَفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ وَظَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْهُ، اور اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ تم مسافر ہو، کسی ایسی جگہ تم پہنچ گئے جہاں پر نہ پانی ہے، نہ زراعت ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ تم اپنی سواری کو کچھ کھلا سکو اور پلا سکو، پھر ایسی حالت میں، ایسی وادی میں
اگر تمہاری سواری گم ہو جائے، یعنی اس دور میں تو لوگ اونٹوں کو لے کر چلتے تھے، گھوڑوں کو لے کر چلتے تھے، اس حالت میں کیا کر، بے آب و گل ریگستان جیسی جگہ پر تمہاری سواری، تمہارا جانور گم ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس وقت مشرک لوگ ان کے اپنے بتوں کو یاد کر کے پکارتے تھے۔ آپ نے اس خیال کو اس سے دور فرمایا کہ وہی ہے اللہ، وہی اللہ کی ذات ہے، وہی الہ ہے۔ اگر تم ایسے دور سے گزرو کہ جہاں بے آب و گل کوئی چیز وہاں موجود نہیں، تم بے بس و بے سہارا ہو، اور ایسی حالت میں تمہاری سواری گم ہو جائے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی ذات کی طرف کرنا چاہیے۔ تو اس کو پکارو، آپ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، اللہ کو پکارو، زور سے پکارو، آواز سے پکارو، اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کرو جیسے تم اپنے دوست سے بات کرتے ہو، اپنے جاننے پہچانے ہوئے اپنے کسی رفیق سے بات کرتے ہو، اسی طرح اللہ کو پکارو، اس میں تو وہ سواری واپس کر دے، تمہاری سواری وہ کہیں بھی ہو تمہارے تک لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ تو جیسے ہی اس نئے آدمی نے، نئے بندے نے آپ سے ملاقات کی اور صرف ان پر سلام پیش کیا، تو اس کے غلط طریقے کو آپ نے صحیح کیا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کون سے عقائد لے کر آئے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر کس کو وہ الہ مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے ان کی تردید کی، اور یہ حدیث لمبی ہے اور بھی اس میں کچھ باتیں ہیں، ایک دن بھی لگ جائے تو کافی نہیں، ایک ہفتہ لگے بھی تو کافی نہیں، ایک عمر لگ جائے بھی تو اس کو سمجھانے کے لیے وقت ہمارے پاس کافی نہیں ہے۔ بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے حالات کیا تھے کہ ایک ہی نیا آنے والا باہر سے اچھی طرح بھانپ لیتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی بندے کی طرف، ایک ہی شخص کی طرف، ایک ہی بزرگ کی طرف متوجہ ہیں، اور اپنے ہر معاملے کے لیے رائے انہی سے دریافت کرتے ہیں، اور وہ جس طرح فرماتے ہیں اسی پر عمل کرتے۔ تو کیا تھا؟ معلوم ہوا کہ آپ پہلے سے امین و صادق، نبوت کے اعلان سے پہلے پورے مکے میں آپ مشہور تھے کہ آپ امین ہیں اور صادق۔ ہر کوئی آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بزرگ ہو یا دشمن کوئی بھی ہو، آپ کا اپنا ہو یا غیر ہو، آپ کو پہچانتا تھا انہی اوصاف سے کہ آپ صادق الامین ہیں، صادق ہیں۔ آپ نے کبھی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں کہا۔ یہ عامت الناس اس وقت کی جانتی تھی اور آپ کو امین کے نام سے یاد کرتی تھی، اور صادق سچے مانتے تھے، تو اس لیے ہر کوئی آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اوصاف حمیدہ سے ہی محبت کی جاتی ہے، اور جو اوصاف رذیلہ رکھتا ہے کوئی اس سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں اس امین و صادق کی تشریح و تفہیم میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں تو میری عمر کافی نہیں ہے۔ امین و صادق ہی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صفت کے ساتھ موصوف کیا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی، ورنہ اتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے، کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے سال تبلیغ کی اور صرف 6 آدمی آپ کے دور میں ایمان لائے تھے۔
نوح علیہ السلام کی تمام وہ امت آپ کے تبلیغ کو انکار کر چکی تھی، یہاں تک کہ پوری دنیا کو پانی میں غرق کرنا پڑا۔ میں کیا بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عظیم شخصیت کی ضرورت تھی، اس نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے بھیجا، جو امین و صادق، کہ جس کو ہر کوئی اس کے ہر لفظ کو، ہر بات کو، ہر گویائی کو، ہر لب کشائی کو سچا مانتا تھا۔ تو تب کہیں چل کر کے اللہ کی ذات کو، اللہ کو منانے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ذات کی ضرورت تھی، جو اللہ کے محبوب۔ تو امین و صادق ہونا سب سے پہلی صفت تھی آپ کی اعلان نبوت سے پہلے۔ تو تمام لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے اور آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے اور دل و جان سے قبول کرتے تھے اور اس پر اسی طرح عمل کرتے تھے اور رتی برابر بھی اس کے خلاف نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول سے ہم اپنی محبت کو بڑھائیں، ان کی طرف ہر کام کو ہم رجوع کریں اور اسی طرح کریں جس طرح صحابہ نے اپنے دور میں کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام دین ہے اور اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ بمصطفیٰ برساخیش را کہ دی ہماؤد، اگر بہو نہ رسیدی امام ابو لہبیس بو لہب۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہی پورے کا پورا دین ہے، اگر تو ان تک نہیں پہنچا کا تو صرف احکام و نماز و روزہ و زکوٰۃ کو حج دین سمجھا اور یہ حجت کرنے لگا کہ کیا ان کی میلاد ہمیں منانا ہے چاہیے یا نہیں، کہاں ہے حکم، آپ نے کہاں یہ بات بتائی ہے، کس نے ایسا کیا ہے؟ اے ظالم، محبت اگر نہیں تو کیوں اس دین میں آیا ہے؟ محبت جو رکھتا تھا وہی اسلام میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ محبت ہی کی وجہ سے وہ صحابہ بنے تھے اور اعلیٰ درجوں پر فائز ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتا تھا اور آپ کو امین و صادق سمجھتا تھا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا، اور یہی دین کہلاتا ہے، اسی کا نام پورے کا پورا دین ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة لا إله إلا أنت يا الله 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 لا إله إلا أنت أستغفرك يا الله 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 أستغفرك يا شكور 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 والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخابز الباسط الخافض الرافع المعز مذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المحمد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا شكور يا شكور يا شكور يا شكور
یا شکور 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 یا صلی اللہ علی سیدنا محمد الحافظ 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الحافظ صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الحافظ صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الحافظ وسلم علیہ اللہ واللہ 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 صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح ثلاثين أربعة رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي نوري شاه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عمر عامر كليمي شاه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا
مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اغفر من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت ريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخاهرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، بحقك يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، ثم بكم عميا فهم لا يعقلون، ثم بكم عميا فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علیہ وسلم.